حدیث نمبر ہے 498۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ لوگوں پہ مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ نبی پاک کو مسواک کتنی پسند تھی ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ بار بار مسواک فرماتے تھے۔ کوئی ایسی چیز کھاتے جس سے منہ میں بو پیدا ہونے کا احتمال ہوتا، آپ تو نوش ہی نہیں فرماتے، کھاتے ہی نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام کھاتے تو ان کے لیے بھی حکم تھا مسجد میں نہ آئے اگر بو آ رہی ہے منہ سے، مسواک وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اور وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا، مسواک تھا۔ آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی مسواک فرمائی، اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ میری امت پہ مجھے مشقت کا ڈر ہے، ورنہ میں نماز کے ساتھ مسواک کو بھی فرض کر دیتا یا نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، کیونکہ اس سے نماز کا خشوع و خضوع بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ نماز یہ مسواک جو ہے یہ طہارت کا ذریعہ، منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ۔ اگلی حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی ہم ساتھ ہی ذکر کر لیتے ہیں۔ مسواک سے متعلق 499 فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے، یعنی اس کی فضیلتوں کے بارے میں۔ اور واقعتاً ایسا ہے، اگر ہم وہ حدیث جمع کرنے لگے نا جس میں مسواک کی فضیلتیں ہیں تو انسان کو لگتا ہے بس مسواک کبھی نہ چھوڑے، وہ اس کا اہتمام اس قدر کرے۔ اور علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا اہتمام رکھتا ہے اس کی ادنا فضیلت، یعنی جس کو کہتے ہیں سب سے چھوٹی فضیلت یہ ہے کہ اس کو مرتے وقت اللہ کلمہ ضرور نصیب کرتے ہیں۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو نصیب کرے، خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائیں۔ لیکن مسواک کی جو فضیلتیں ہیں اس میں سے بڑی بڑی ہم گنوا لیتے ہیں کہ مسواک آپ کے منہ کی طہارت ہے، مسواک نبی پاک کی سنت ہے، مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے، جو آخری عمل ہے وہ محبوب ہوا کرتا ہے ہر کسی کو، کہ ہمارے بزرگ دنیا سے جا رہے تھے تو یہ کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے وہ مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز مسواک کے ساتھ پڑھی، مسواک کرنے کے 70 درجے فضیلت پا جاتی ہے اس نماز سے جس میں مسواک کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اگر آپ کو میسر ہو لازمی ہر نماز کے ساتھ اہتمام کریں، اور یہ فرشتوں کے قرب کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی کچھ کھائیں پئیں تو کلی کریں، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، کھانے کے بعد کلی کریں، ہاتھ دھوئیں، تو یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اس سے ہمیں جو کھانے کا لالچ ہوتا ہے نا دل میں وہ کم ہو جاتا ہے، ہم کھانا دیکھ کے وہ ٹپک جاتی ہے ہماری، تو اس سے بچ جاتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں یہ لالچ، حرص، طمع، یہ ساری چیزیں جو ہے نا معدے سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں میں جب آپ قناعت اختیار کرتے ہیں، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہنا سیکھتے ہیں، تو اس میں مسواک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ اگر کھانے کے بعد نماز کے لیے اپنے منہ کے ذائقے کو قربان کرتے ہیں نا مسواک کر کے، تو اللہ کے ہاں فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق